عمر نے اپنی بیوی سے کہا، یہ رقم رکھ لو۔ عمر نے پوٹلی اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ کس لیے؟ وہ پوٹلی کو گھورتے ہوئے بولی، اذہان کے آپریشن کے لیے۔ عمر نے رازداری سے کہا، لیکن اتنی رقم کہاں سے لائے؟ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، عمر نے خفگی کا اظہار کیا۔ کلثوم خاموش کھڑی رہی۔ عمر کمرے میں آیا جہاں اذہان بخار میں پھنک رہا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ عمر نے کلثوم کا کندھا تھپ تھپایا۔ ارے کہاں چل دیے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ضروری کام ہے، دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ عمر نے آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو روکتے ہوئے کہا، کیسے باپ ہو تم؟ بیٹا زندگی اور موت کے درمیان ہے اور تم ہو کے دفتری مسائل میں الجھے ہوئے ہو۔ وہ رنڈی ہوئی آواز میں بولی۔ عمر کلثوم کو حیران و پریشان چھوڑ کے گھر سے باہر نکل آیا اور اس کے ڈیرے پہ جا پہنچا۔ پریشان لگتے ہو؟ ایک بھاری بھرکم شخص نے اپنی کٹیا سے باہر آ کے پوچھا۔ جی، عمر نے سر جھکا کے جواب دیا۔ صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر، اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، عمر نے بے دلی سے بولا۔ یہاں سے تم سیدھا بستی ملوک شاہ جاؤ گے، وہاں ایک پتلی سڑک اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ بھاری بھرکم شخص نے سخت لہجے میں کہا۔ جی سمجھ رہا ہوں، عمر نے سر جھکائے جواب دیا۔ وہاں سے کچھ دور سائی کرم نواز کا مزار ہے، اس نے مزید وضاحت کی۔ عمر خاموش کھڑا رہا۔ کل تم اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جاؤ، وہ مکرو ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ عمر خاموشی سے اس کے ہمراہ کٹیا میں داخل ہو گیا۔ بھاری بھرکم شخص کچھ دیر اس کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف رہا اور پھر وہ اسے اکیلا چھوڑ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رات عمر نے انتہائی تکلیف میں گزاری۔ اس کی زندگی کا یہ نہایت اہم موڑ تھا جس کے تصور سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ بھاری بھرکم شخص صبح سویرے اس کے پاس آ گیا۔ اٹھ جا عمر، وہ سختی سے بولا۔ عمر بچوں کی طرح حکم کی تکمیل کرتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ کھاؤ گے؟ اور ناشتہ اس کے پاس رکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، عمر نے ناگواری سے جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھ عمر، ایسے کاموں کے لیے حوصلے اور دلیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنے بیٹے اذہان کی فکر نہ کر، وہ تندرست ہو جائے گا۔ اب تو بے فکر ہو جا۔ اس نے عمر کا کاندھا تھپ تھپایا۔ وہ بول رہا تھا اور عمر اس کی باتیں سنتا رہا اور پھر اس کو الوداع کہہ کے وہ سڑک پر نکل آیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بس کو اشارہ کیا اور اس میں بیٹھ گیا۔ 1.25 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ بستی ملوک شاہ میں تھا۔ بس سے نکل کر وہ پتلی سڑک کی طرف نکل گیا۔ بستی ملوک شاہ سے چند گز پہلے خپتی سا شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم سمجھتے ہو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ خپتی شخص نے برہمی سے کہا اور بڑا سا پتھر اٹھا لایا اور عمر کی طرف لپکا۔ اس شور و غل سے کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے خپتی شخص کو پکڑ لیا۔ جاؤ بابو جی، دیوانہ ہے یہ، ایک شخص نے کہا تو عمر نے گہری سانس بھری اور مزار کی طرف بڑھ گیا۔ مزار کے احاطے سے باہر چند دکانیں تھیں۔ عمر ایک سگریٹ کے کھوکے کی طرف بڑھ گیا۔ بابو جی، یہاں جو بھی آتا ہے مراد پائے بغیر گھر نہیں جاتا، کھوکے والے نے کہا۔ عمر خاموشی سے سگریٹ سلگاتا رہا۔ کوئی پریشانی ہے؟ کھوکے والے نے سوال کیا۔ ہاں، بیٹا بیمار ہے، وہ جلدی سے بولا۔ تو فکر نہ کر، اب یہاں سے بے مراد نہیں جائے گا، کھوکے والے نے دھارس باندھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مزار کے احاطے میں موجود تھا۔ یہاں پہ لوگ خشوع و وضو کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ ایک کونے میں جا بیٹھا۔ آ گئے تم؟ اس کے قریب بیٹھے ہوئے باریش شخص نے پوچھا۔ ہاں، عمر نے آہستگی سے جواب دیا۔ وسط میں چلے جاؤ، باریش شخص نے احاطے کی طرف اشارہ کیا اور وہ احاطے کے وسط میں آ بیٹھا۔ پہلی بار آئے ہو؟ عمر کے قریب بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ عمر خاموش رہا۔ سنا ہے جو یہاں چل کے آتا ہے اس کی سنی جاتی ہے، اس نے عمر کے چہرے پہ چھائی اداسی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے اپنا بیٹا اذہان یاد آ رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا کتنی دیر تک اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ اچانک عمر کی نظر باریش شخص پہ پڑی۔
जल्दी करो, इसने हाथ के इशारे से कहा। उमर को महसूस हुआ कि वो चारों एतराफ से बिछी हुई लाशों में घिरा हुआ है और इन लाशों के ताफुन से इसका दिमाग फटने लगा। नहीं, ये नामुमकिन है। वो चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। बारिश शख्स इसे हैरत से देखता रह गया। कुछ ही देर में वो घर फोन पे बात कर रहा था। इजहान का ऑपरेशन कामयाब हो गया। शुक्र करो, अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है इसे। अब तुम घर आ जाओ, इसकी बीवी की आवाज सुनाई दी। इसे अपने कानों पे यकीन नहीं आया और तेजी से पतली सड़क से मेन रोड पे आ गया। वो जल्द अज जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसका सर जोरदार धमाके से फट गया है। वो नीचे गिर गया। सर पे गोली लगी है, किसी शख्स ने अफसोस और दुख से कहा। इसने उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। इसकी आंखों के सामने मनाजिर घूमने लगे। फिर आखिरी मंजर छा गया, मजार के अहाते में जो इसके इर्द गिर्द फैल गए थे। जिक्र दुरूद की आवाजें इसके कानों को छू रही थीं।